جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں سندھ کا، جہاں پہ ایگزام شروع ہیں میٹرک کے، اور پیپرز آؤٹ ہو رہے ہیں، لیک ہو رہے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ پرچہ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی پیپرز ہیں. اور سب سے جو بڑا ستم یہ ہے کہ کل پہلا دن تھا اور حال یہ تھا کہ کئی سینٹرز میں پیپر نہیں پہنچا. 11 بجے کے قریب پیپر پہنچا، شام کے شفٹ میں کئی سینٹرز پہ پیپر نہیں پہنچا اور بچے پیپر دیے بغیر واپس گھروں کو لوٹ گئے. کتنی بڑی بد انتظامی ہے. خیر ایک کمیٹی تو قائم کی گئی ہے، لیکن یہ تو ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو سندھ بھر میں جو مناظر سامنے آ رہے ہیں ٹی وی سکرینز کے اوپر، وہ کھلے عام نقل کے، اور خود امتحانی عملہ بچوں کو نقل کرا رہا ہے. اور یہ سب، یہ کئی منظر، کیا تربیت ہم کر رہے ہیں لوگوں کی، اور کس طریقے پرانا ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا. اچھا، اس سے پہلے میں بات کروں، میں تازہ ترین خبر آپ کو سنا دوں کہ گورنر قندھار جو ہے، رضا اللہ خان زادہ جو ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم طالبان کو آٹومیٹک رضاکارانہ سرنڈر کر رہے ہیں، اور طالبان جو ہے چمن کے بارڈر پہ اس وقت پن بلدک کا علاقہ جو ہے انہوں نے لے لیا. اچھا، لے لیا. یہ ایک خون ریزی نہیں ہوئی؟ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ قندھار شہر بہت خوبصورت بن چکا ہوا تھا، تو طالبان اس کو بہتر خوبصورتی. اور یہ جو پاکستان کے اندر جو نقل مافیا سینٹر فتح کر رہا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو 1980 کی بات. بلوچستان میں ایک بل پاس ہوا. ہوتا یہ تھا کہ بلوچستان میں میڈیکل کالج کی سیٹیں ہوتی تھیں، اور وہ بلوچستان کے جو لوگ جو تھے لڑکے، وہ نمبر لے کے تو اس سے پاس ہوتے تھے. اچانک ان کو پتہ چلا کہ 1978 آنورڈ کچھ بچے جاتے ہیں جیکب آباد اور شکارپور، اور وہاں سے ایف ایس سی میں 800 نمبر لے کے آ جاتے ہیں. اور جو بلوچ بیچارہ وہاں پڑھ رہا ہوتا ہے یا پشتون پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے نمبر بڑے کم ہوتے ہیں، تو میڈیکل سیٹیں وہ لے لیتے ہیں. بلوچستان میں باقاعدہ لا پاس ہوا کہ سندھ کے کسی کالج کی کوئی ڈگری ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی بائی لا. اس وقت کی نقل کی بات میں کر رہا ہوں، 1980 81 82 اس وقت بات تک چلتی رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بیچارے بلوچ، جن کو ہم پسماندہ کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ان انٹیریئر سندھ کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اپنے علم کے اور تعلیم کا معیار. جو بھی بلوچ وہاں جاتا تھا، وہاں جا کے داخلہ لیتا تھا، اس کی ڈگری کو ایکسیپٹ نہیں کہتے. میں قسمت بتاؤں گا، ایک بہت بڑے جج صاحب نے بھی وہاں سے ڈگری لی. اچھا، لیکن یہ تو ہوتا تھا، پنجاب سے لوگ جاتے تھے سندھ سے پیپر دینے، وہ اردو لا کالج، وہ میں بیٹھ کے پاس. نہیں، آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا. آپ نے اپنے پورے کے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے انڈیجنائز کیا. میں نے ایک دفعہ سندھ یونیورسٹی میں بات کی تھی، اور میں نے بلوچ یونیورسٹی میں بات. ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ ہمارا اپنا بندہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں اور کالج میں ہونا چاہیے. اگر پنجابی نہیں ہوگا تو پنجاب یونیورسٹی میں اس کے خلاف ہڑتال ہوگی. یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں جان. سندھ میں سندھی ہونا چاہیے، پٹھان وہاں پر ہونا چاہیے. میں نے کہا تم لوگوں سے تو ہلاکو اور چنگیز خان اچھے تھے. صحیح. جب اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کرتے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ منگول ہو. کہتے جس کو علم آتا ہے نا، اس کو لے کے آؤ، کہیں سے بھی لے کے آؤ. آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے سندھ یونیورسٹی تباہ کی، انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی تباہ کی. میں جس شخص نے ہمیں بھرتی کیا تھا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا آغا اکبر شاہ. بیسیکلی پشتون تھا، بہت پرانا. اس کے والد سرور شاہ 1901 میں کہیں کسی زمانے میں اسسٹنٹ مشیر چمن ہوتے تھے. 3 بھائی، ایک ان کے بھائی تھے اپنا ہوم سیکرٹری تھے کرنل امان شاہ. کمال کے آدمی تھے. اس بندے نے کہا تھا اگر آپ نے یونیورسٹی بنانی ہے تو آپ یہاں پر لوگ آئیں گے، کہیں سے بھی آئیں. کوئی پولیس والا اپنا رکھو، تم پٹواری اپنا رکھو، تم چوکیدار اپنا رکھو، تم ایس پی اپنا رکھو، تم ڈی سی اپنا رکھو، لیکن تم پڑھنے ڈاکٹر اور اس کے اوپر تو کمپرومائز ہی نہیں کرتا کوئی. ایک نے جان بچانی ہوتی ہے، ایک نے آپ کو علم سکھانا ہوتا ہے. تو اس نے 70 کے قریب ہم لوگ جو تھے، یہاں سے پنجاب سے ادھر سے یہاں تک کہ ڈاکٹر اجمل جیسا بندہ جو کہ وائس چانسلر تھا پنجاب یونیورسٹی کا، وہ اس بندے کو بھی انہوں نے وہاں پر ایمریٹس پروفیسر کے طور پہ رکھا اور وہاں پر ہیلتھ سروسز میں رکھا تھا. کون کون لوگ تھے جو وہاں پر. اچھا، علاج کیا ہے اس مافیا کا؟ علاج کیا ہے؟ جی آپ کو بتانا پڑے. اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ نقل لگا کے اور بڑے نمبر لے کے ہم شاید بہت زبردست آگے نکل جائیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائیں گے. یہ ایک تصور بن گیا ہوا ہے کہ میں اگر کالج کے اندر داخل ہو گیا ہوں اور اس کے ساتھ میں وہاں پر موجود ہوں، تو سب سے پہلے مجھے تو ڈگری آپ ہاتھ میں پکڑائیں اور میں اس کے بعد آگے میڈیکل کالج کراس کروں جہاں بھرتی چاہوں، اور میں ڈیفیٹ اس راستے سے دوں. یہ ان کی اپنی موت ہے. ڈاکٹر میں اپنے بچے کو نہیں لے کے جاتا ہوں.
پھر ہوتا کیا ہے وہی ہمارے جو وہاں بلوچستان میں بھی صورتحال ہوتا یہ تھا کہ رحیم جان خان میں ایک تارک اسپتال ہوتا تھا وہاں پر لے کے آتے تھے اپنے بچوں کو. یہی آپ کا اسپتال میں حال ہوتا ہے, یہی آپ کا ایجوکیشن میں حال ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں پھر یہی ان کے وزیر جو ہیں یہ ایسے سر پیٹتے ہوتے ہیں, یار ایک بندہ مجھے ڈھنگ کا ٹائپسٹ نہیں ملتا کام کرنے کے, میں کیا کروں؟ او بھائی ٹائپسٹ تم نے بنانے, میں نے نہیں بنانے. سر سمری کو نہیں لکھنے دیتا میرے پاس, میں سیکٹری مجھے ڈھونڈ دے کوئی یہ ڈھونڈ رہے ہوتے, پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوتے. کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں کرتے, سسٹم ٹھیک کریں. سسٹم خود خراب کیا تو ٹھیک کون کرے گا؟ خود خراب کیا ان لوگوں نے. نہیں تو ادھر ایگزام کا سسٹم بھی اگر چینج کر دیا جائے, آن لائن ایگزام, آپ کی نیت ٹھیک نہیں, آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا, تو آپ او لیول اے لیول میں آپ بھی یہی کند کریں گے. ہر جگہ ایک ہی حال ہے, میں نیت ٹھیک کریں, سسٹم بنائیں. میں آپ کو 1980 کی بات بتا رہا ہوں کہ بلوچستان نے باقاعدہ بائی لا ہم انٹرویو کرتے ہوتے تھے, جس بندے کی بھی ڈگری ہوتی تھی جیکاباد کی ایف ایس سی کی, کہ بھائی جان آپ بلوچ ہیں, آپ نیٹو ہیں, چلیں جی اللہ رحم کرے, آپ دیکھتے ہیں کیا ایکشن ہوتا ہے, کمیٹی کیا رپورٹ پیش کرتی ہے, جو بد انتظامی ہوئی ہے اس کا کیا علاج کرتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں, کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.